برہان کسے کہتے ہیں؟ لفظ برہان کے دو معنی۔ برہان کا ایک معنی ہے معجزہ، اور برہان کا ایک معنی ہے دلیل۔ اگر معنی معجزہ کیا جائے تو بات یوں بنے گی، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا۔ اور اگر معنی کیا جائے دلیل تو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بھی ہیں اور دلیل بھی ہیں۔ معجزہ بھی حضور ہے، دلیل بھی حضور ہے، کیونکہ برہان سے مراد بھی آپ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں یہ عجز سے ہے کہ جس کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ ایسی محیر العقول بات جس کو عقل انسانی سمجھ نہ پائے، عقل سمجھنے سے عاجز آ جائے، ایسی بات اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ معجزہ ہے، اور اس طرح معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کو عقل انسانی نہ سمجھ سکے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، 1400-1500 برس بیت گئے، آج تک عقل انسانی حیران ہے، اور واقعہ معراج کو انسان سمجھ، عقل انسانی میں سمجھ نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کو بھی رب نے معجزے عطا فرمائے، لیکن کس طرح؟ گن گن کر۔ کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، کسی کو 14، کسی کو کتنے۔ لیکن جب کملی والے آقا کی باری آئی، جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، جب والضحیٰ کے چہرے والے کی باری آئی، جب اس رب کے پیارے محبوب کی باری آئی، اب رب نے کہا محبوب پہلوں کو گن گن کر معجزے دیے تھے، اب تیرے لیے نہ گنتی ہے نہ شمار ہے، پہلوں کو معجزے عطا کیے، ہر نبی کو معجزہ دیا، کسی کے کلام میں معجزہ، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی کے ید بیضاء میں معجزہ، کسی کو کتنے معجزے، ہر ایک کو گن گن کر رب نے معجزے عطا کیے۔ لیکن جب کملی والے آقا کی باری آئی تو کہا محبوب تجھے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجوں گا، اس طرح معجزہ بناؤں گا کہ تیرا حسن و جمال بھی معجزہ، تیرے خد و خال بھی معجزہ، تیرا ہر ایک بال معجزہ، تیرا کردار معجزہ، تیری گفتار معجزہ، تیرا چہرہ والضحیٰ معجزہ، تیرے لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، زلف عنبری معجزہ، تیرا ہر ایک ادا معجزہ، تیری زلف دوتا معجزہ،
زلف ہائے سکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، باقی نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا۔ جب کملی والے آقا کی باری آئی تو رب نے معجزے دے کر نہیں، خود معجزہ بنا کر بھیج دیا، اور اس طرح بنایا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سارے معجزے میرے نبی کی ذات میں جمع فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو اگر برہان کا معنی معجزہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور برہان کا دوسرا معنی ہے دلیل۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ قد جاءکم حجۃ من ربکم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان آ گئی، فرماتے ہیں برہان سے مراد ہے حجت۔ حجت کا معنی ہے دلیل، اور فرماتے ہیں دلیل اور حجت سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی رب فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے دنیا والو، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت اور دلیل بنا کے میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ یہ حجت آ گئی ہے تمہارے پاس، یہ دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دلیل بن کر آئے، حجت بن کر آئے ہیں۔ دلیل ہیں حضور۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں تو دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ دعویٰ ہو تو دلیل ہوتی ہے۔ دلیل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے دعوے پر، کہ جب کوئی بندہ کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے پر ضرورت پڑتی ہے دلیل کی۔ دعوے کو مانا جاتا ہے دلیل کی وجہ سے۔ حضرات پوری توجہ کے ساتھ یہ الفاظ سماعت فرمائیں۔ آپ کسی جگہ پر کسی عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ سے دلیل طلب کی جاتی ہے کہ جی دلیل دو۔ پھر جب دلیل دی جائے گی تو پھر دلیل کو دیکھیں گے، دعوے کو نہیں دیکھا جاتا، دلیل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا دلیل دعوے کے مطابق ہے، مطابقت رکھتی ہے، دلیل میں دعوے کی جھلک نظر آتی ہے، دلیل دعوے کے عین مطابق ہے، دلیل کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے، دلیل کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ماننے والا
دلیل کو مان کر دعوے کو مانتا ہے، انکار کرنے والا دلیل پر جرا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نقص نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے، کیونکہ اس کی نیت دلیل کا انکار کرنا نہیں، وہ دعوے کو ہی نہیں ماننا چاہتا۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ جب دعویٰ کیا جائے نا تو اس دعوے پر طلب کی جاتی ہے دلیل، پھر دلیل کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ دعوے کو جب مانا جاتا ہے تو دلیل کے سر پہ مانا جاتا ہے۔ دلیل کو دیکھ کر دعوے کو تسلیم کیا جاتا ہے، دعوے کو مانا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے دلیل کیسی ہے، اس میں نقص تو نہیں، اس میں عیب تو نہیں، اس میں خامی تو نہیں۔ اگر دلیل بے عیب ہو تو دعویٰ بے عیب ہوتا ہے، دلیل لا ریب ہو تو دعویٰ لا ریب ہوتا ہے۔ دلیل ناقص ہوگی، دعویٰ ناقص ہوگا، دلیل خام ہوگی، دعویٰ خام ہوگا، دلیل میں عیب ہوگا، دعوے میں عیب ہوگا، دلیل میں نقص ہوگا، دعوے میں نقص ہوگا، دلیل خراب ہوگی، دعویٰ خراب ہوگا۔ اگر دلیل لاجواب ہوگی، دعویٰ لاجواب ہوگا، دلیل مضبوط ہوگی، دعویٰ مضبوط ہوگا، دلیل کمزور ہوگی، دعویٰ کمزور ہوگا، دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ رب فرماتا ہے دنیا والوں میں رب ہوں، مگر میری دلیل پوچھو تو میں نے مصطفیٰ کو دلیل بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، شان مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، کملی والے آقا کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دلیل ہے، اور دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا۔ اور جو کلمہ پڑھ کے بھی نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں وہ دلیل پر تنقید نہیں کرتے، حقیقت میں وہ دعوے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم دلیل کو مانتے ہیں، حضور کملی والے آقا یہ دلیل ہے۔ آپ پوچھیں گے کس بات کی دلیل؟ دعویٰ کیا ہے؟ اگر حضور دلیل ہے تو کس شے کی دلیل ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ تو دعویٰ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے۔ قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ رب کہتے ہیں اللہ میں ہوں، الہ میں ہوں، بندگی میرے لیے، عبادت میرے لیے، سجدہ میرے لیے، عبودیت میرے لیے، میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، بڑا دعویٰ ہے۔ رب فرماتا ہے میں اللہ، میں الہ۔ یا اللہ یہ تو دعویٰ ہے، تو ظاہر ہے دعوے پر دلیل بھی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، تو کہا اگر دلیل پوچھتے ہو تو محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا الہ ہونا، اس کا اللہ ہونا یہ دعویٰ ہے۔ نبی کا محمد الرسول اللہ ہونا یہ دلیل ہے۔ اور کلمے میں اللہ نے دعویٰ اور دلیل دونوں کو یکجا کر دیا۔ کلمے میں دعوے اور دلیل کو رب نے جمع کر دیا، کلمے میں اللہ نے دعوے اور دلیل کو اکٹھا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلام ہے،
محمد الرسول اللہ یہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ یہ رشاد ہے، محمد رسول اللہ یہ مرشد ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہدایت ہے، محمد رسول اللہ یہ ہادی ہے، لا الہ الا اللہ یہ شہادت ہے، محمد رسول اللہ یہ شاہد ہے، لا الہ الا اللہ یہ تمہید ہے، محمد رسول اللہ یہ تکمیل ہے، لا الہ الا اللہ یہ جمال ہے، محمد رسول اللہ یہ تفصیل ہے، لا الہ الا اللہ یہ ایقان ہے، محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ نور ہے، محمد رسول اللہ یہ تنویر ہے، لا الہ الا اللہ یہ مصور ہے، محمد رسول اللہ یہ تصویر ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ، ذوق سے بولو، کھول کے بولو، مل کے بولو۔ حضرات دعوے اور دلیل میں مطابقت دیکھو کہ دعویٰ دلیل دعوے کے عین مطابق ہے، چونکہ رب نے اپنے محبوب کی ذات کو دلیل بنا کے بھیجا، کہا آؤ دلیل کو بھی دیکھو، دعوے کو بھی دیکھو۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے۔ اب ان میں مطابقت ایسے بنی کہ لا الہ الا اللہ حرف 12، محمد رسول اللہ حرف 12، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نقطہ کوئی نہیں۔ اشارہ ادھر ہے کہ نقطہ چینو، تم نقطہ چینی نہ کرو۔ رب نے تو نہ دعوے میں نقطہ رکھا نہ دلیل میں نقطہ رکھا۔ لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نقطہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ مشدد، محمد رسول اللہ لفظ محمد مشدد، شاد ادھر بھی شاد ادھر بھی۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ عیب دعوے میں بھی نہیں، عیب دلیل میں بھی نہیں، نقص دعوے میں بھی نہیں، نقص دلیل میں بھی نہیں۔ دعویٰ بھی بے مثال ہے، دلیل بھی بے مثال ہے، دعویٰ بھی لاجواب ہے، دلیل بھی لاجواب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نہ اس جیسا دعویٰ کوئی ہے نہ اس جیسی دلیل کوئی ہے۔ قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، رب کہتے ہیں میری مثل کون ہے؟ یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل کملی والے آقا نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ مثال دعوے کی بھی کوئی نہیں، مثال دلیل کی بھی کوئی نہیں۔ وہ دعویٰ بھی لاجواب، دلیل بھی۔ آؤ ایک دو مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں دعوے اور دلیل کی۔ دعویٰ رب کا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے تمام عالمین کا میں رب ہوں، سب کا پالن ہار میں ہوں، پروردگار میں ہوں، مالک رب خالق میں ہوں۔ اس پر کوئی دلیل کہ تو ساری کائنات کا رب ہے، دلیل کہا اگر دلیل پوچھتے ہو تو وما ارسلناک الا رحمت لل کہا میرا نبی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، میری ربوبیت عالمین کے لیے ہے، اس کی رحمت عالمین کے لیے ہے، میری ربوبیت کائنات کے لیے، اس کی نبوت کائنات کے لیے، میری الوہیت کائنات کے لیے، اس کی رسالت کائنات کے لیے، میں بھی کائنات کے لیے، وہ بھی کائنات کے لیے۔ میں کائنات کے لیے رب ہوں، وہ کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک اس کی رحمت ہے۔
میری ربوبیت بھی عالمین کے لیے، اس کی رحمت بھی عالمین کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت بولے، فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ خدا کتنے ہیں؟ سارے بولو، خدا کتنے ہیں؟ اور مصطفیٰ وہ بھی ایک ہے، یہ بھی۔ دیکھو دعوے اور دلیل میں مناسبت، مطابقت۔ میں لاہور میں ایک جلسے میں ایک جگہ پہ خطاب کر رہا تھا، تو یہی بات کی، تو ایک رکاو ہے، اس پہ لکھا تھا کہ قرآن میں دعویٰ ہے قل هو اللہ احد، تو اس کی دلیل دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں احد ہوں، میں ایک ہوں۔ میں نے کہا دلیل کی بات تو بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ یہ دعویٰ ہے قل هو اللہ احد، یہ دعویٰ ہی نہیں، یہ دلیل بھی ہے۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، یہ اگر دعویٰ ہوتا، محض دعویٰ ہوتا، تو رب یوں بھی فرما سکتا تھا نا هو اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، مگر یوں نہیں کہا، کہا قل، یا اللہ اپنے احد ہونے کا اعلان، ربوبیت کا اعلان خود ہی کر دیتا، فرمایا نہیں قل هو اللہ احد۔ اے کملی والے تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں، دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایک ہوں، کہا محبوب تو کہہ دے، کیونکہ تو دلیل ہے، تو دلیل ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اے محبوب تو کہہ، اور سن، جب تو کہے گا نا تو پہلے تو مانے گا تو کہے گا نا، پہلے تو مان، اور کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر اے کملی والے میں تیرا خدا ہو کے کہتا ہوں قل، تو کہہ دے، جب تو کہہ دے بس پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو مجھے مانتا رہا، میں خدا ہو کے تجھے مانتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہا میں وہ اللہ ہوں جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، میں سوتا نہیں، میں تھکتا نہیں، میں اکتا نہیں، مجھ پہ غفلت طاری نہیں ہوتی، مجھے نیند نہیں آتی، نیند سے پاک، غفلت سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، نیند سے، اونگ سے پاک، ساری کائنات کا رکھوالا، سب کا پالن ہار، مگر تھکتا نہیں، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس پر چاہیے تھی دلیل، تو جب رب نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا، جب حضور دلیل ہیں تو آؤ کملی والے آقا کی بارگاہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ رب کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ہمیں اس پر کوئی دلیل چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث، کملی والی آقا نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام اے نایا ولا ینام قلبی، کملی والی آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے لوگو دیکھ لو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل کب سوتا ہے؟ آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں، دل جاگتا رہتا ہے، اور آنکھیں اس لیے بند کرتا ہوں تاکہ سونا امت کے لیے سنت بنا دوں، دل نہیں سوتا۔ اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کملی والی آقا کی نیند وضو نہیں توڑتی، نبی کی نیند ناقض وضو نہیں، ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو بھی جائے وضو نہیں ٹوٹتا،
ہمارا سونا غفلت والا، نبی کا سونا عظمت والا. ہمارا سونا اور نبی کا سونا اور، ہماری نیند اور نبی کی نیند اور، ہماری خواب اور نبی کی خواب اور. تیری میری خواب غلط ہو سکتی ہے مگر مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، نبی کی خواب بھی وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو نبی کی نیند کی مثل نہیں ہو سکتا، نبی کی خواب کی مثل نہیں بن سکتا. نبی کے مثل ہونے کی دعویٰ کرتا ہے کملی والے آقا. اور نہ صرف یہ، امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نیند تو نیند رہی نا، موت بھی نبی کا وضو نہیں توڑتی. نیند تو سبحان اللہ ہے ہی ہے نا، تیری نیند اور میری نیند اور، مگر نبی کی نیند کیسی ہے؟ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. نبی کا سونا بھی سبحان اللہ، نبی کا سونا جاگنا بھی سبحان اللہ. مگر امام شورانی فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا کی موت بھی نبی کا وضو نہیں توڑتی. اور فرماتے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے اپنے گنبد خضرا سے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے. حشر کے میدان میں کملی والے آقا تشریف لائیں گے، مقام محمود پر سجدہ کریں گے. امام شورانی فرماتے ہیں کسی روایت کے اندر، کسی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے اور نہ کوئی عالم بتا سکتا ہے کہ جب حشر کے میدان میں حضور سجدہ کریں گے تو وضو کہاں سے کریں گے، وضو کہاں پہ کریں گے. پھر آپ فرماتے ہیں وضو کی حاجت ہی نہیں، وضو کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کہ نہ نبی کی نیند وضو توڑتی ہے، نہ نبی کی موت نبی کا وضو توڑتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی دلیل ہے. حضرات بات یہ کر رہا تھا کہ کملی والے آقا یہ دلیل خدا ہے، اور ایسی دلیل، بے مثال دلیل، لاجواب دلیل، کامل دلیل، مکمل دلیل اور کوئی نہیں. دلیل کی علماء فرماتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل ناطق، ایک دلیل صامت. ایک دلیل خاموش چپ، ایک دلیل بولتی ہوئی، ایک خاموش دلیل، ایک بولتی ہوئی دلیل. کائنات کے اندر ہر شے دلیل خدا ہے. یہ درخت، ہوائیں، پانی، آگ، چرند، پرند، یہ جتنی مظاہر کائنات کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، یہ سب رب کے ہونے پر دلیل ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا، سب دلیلیں. مگر یہ دلیل صامت، چپ دلیلیں، خاموش دلیلیں، بولتی ہوئی دلیل نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آگ کی پوجا کرتے رہے، پتھروں کی پوجا ہوئی، درختوں کو پوجا گیا، مگر کبھی کوئی دلیل بولی ہے؟ کسی نے کہا ہو کہ میری عبادت نہ کر، میں تو دلیل ہوں؟ دعویٰ نہیں. سب دلیلیں چپ، خاموش. آگ کی عبادت ہوتی رہی، پتھروں کی پوجا ہوتی رہی، سورج چاند ستاروں کی لوگ پوجا کرتے رہے. دلیلیں تو ہیں مگر خاموش، چپ دلیل، خاموش دلیل. مگر جب میرا کملی والا آیا تو دلیل صامت بن کر نہیں، دلیل ناطق بن کے آیا، بولتی ہوئی دلیل بن کے آیا. اور ایسی بولنے والی دلیل بن کے آیا کہ جب کملی والے آقا نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں جانور سجدہ کرتے تھے، درخت آپ کے اشارے پہ آتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے، میرا نبی ایسی دلیل ناطق بن کے آیا کہ جب اس دلیل ناطق کے سامنے خاموش دلیلیں آئیں، دلیل صامت آئی، چپ چاپ دلیلیں جب دلیل ناطق کے سامنے آئیں تو اس کے صدقے سے وہ خاموش دلیلیں بھی بولنے لگ پڑی. گنگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال، پتھر بولنے لگے، درخت چلنے لگے،
سورج چاند ستارے اشاروں پہ مچلنے لگے، رخ بدلنے پہ، کعبے بدلنے لگے، پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ بھائی یہ دلیلیں تو پہلے بھی تھیں مگر خاموش دلیلیں تھیں، جب دلیلیں ناطق آ گئی ان دلیلوں کو بھی زبان مل گئی، یہ بھی بولنے لگے۔ یہ ایسی دلیل ہے، چاند بھی دلیل، سورج بھی، اور رب نے فرمایا میں چاند سورج کو غروب کرنے والا خدا ہوں، میں کرتا ہوں، طلوع و غروب میں کرتا ہوں۔ اب اس پر دلیل، یا اللہ تو غروب کرتا ہے، تو طلوع کرتا ہے؟ فرمایا ہاں اس پر دلیل۔ کہا اگر دلیل دیکھنی ہے تو میں نے مصطفیٰ کو دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ خیبر سے واپسی پر جب مولا علی گلزار معرفت کی شگفتہ کلی، مانا شناس راز خفی و جلی، گواہ مدینے کی ایک ایک گلی، جدھر بھی دیکھو علی علی علی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، شام ویندیاں شام قضا ہوئی، شام ویندیاں شام قضا ہوئی، گئی پل نماز تیان وچوں محمد بوٹیا یار دی ویک صورت، گئیاں پل صورتاں قرآن وچوں۔ سورج ڈوب گیا، پتہ ہے نا واقعے کا؟ مل کے بولو سبحان اللہ۔ سورج پھر میرے کملی والے نے کیا کیا؟ انگلی کا اشارہ کیا۔ کیا کیا؟ سمجھدار احباب آپ تشریف فرمائے، پڑھے لکھے، کیا کیا؟ کس کو؟ بھائی وہ تو ڈوب چکا تھا، سورج سامنے تھا، تو اشارہ سامنے والے کو کیا جاتا ہے، سمجھے بھائی؟ اشارہ کس کو کرتے ہیں؟ غائب کو کہ حاضر کو؟ اشارہ اس کو ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ تو سورج سامنے تھا، اگر سامنے تھا تو اثر قضا نہیں، پھر تو نماز کا وقت ہے۔ اور اگر سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ نبی نے انگلی کا اشارہ کسے کیا؟ کسے کیا؟ تو حضرات ماننا پڑے گا کہ تیری اور میری نظر سے تو سورج ڈوب چکا تھا مگر میرے نبی کی نگاہ سورج کو دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ نبی سورج کو دیکھ رہا تھا، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ سورج بھی دیکھ رہا تھا میرے نبی کے اشارے کی طرف، کہ کب اشارہ ہو۔ سورج واپس آ گیا، آیا کہ نہیں؟ بولو آیا کہ نہیں؟ کہا کہ دیکھو دعویٰ یہ ہے کہ میں مشرق سے سورج طلوع کرتا ہوں، لوگوں میں ایسی دلیل ہوں میں مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ میں دلیل بن کے آیا ہوں۔ چاند توڑ دیتا ہوں، توڑ کے جوڑ دیتا ہوں، سورج کو واپس بلا لیتا ہوں، پتھروں سے کلمے پڑھا لیتا ہوں، درختوں کو قریب بلا لیتا ہوں، جانوروں سے سجدے کرا لیتا ہوں، بتوں کو اپنے آگے چکا لیتا ہوں۔ صحابہ نے دیکھا، حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، آقا یہ سارے کام خدا والے تو کر رہے ہو، یہ سارے کام تو خدا والے کر رہے ہو، ایک سجدہ رہ گیا ہے وہ بھی کرا لو۔ صحابہ نے عرض کی، آقا جی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، یہی تو فرق ہے۔ کہا یہی تو فرق ہے، تم مجھے غلط سمجھے ہو، سمجھے نہیں۔ کہا میں دعویٰ نہیں، میں تو دلیل ہوں۔ سجدہ کہا، سجدہ خدا کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر اس کائنات میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کملی والے نے فرمایا سجدہ خدا کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ صحابہ میں جو کچھ کر رہا ہوں چونکہ میں دلیل بن کے آیا ہوں، اور دلیل بھی ناطق،
کسی دلیل نے روکا نہیں، دلیل شامت نے روکا نہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو، مگر یہ دلیل ناطق ہے، بولتی ہوئی دلیل، بولنے والی دلیل۔ حضرات آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور ایسی دلیل ہے کہ رب نے دعویٰ کیا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہا لوگوں سنو میں جمیل ہوں، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں، میں جمیل ہوں، جمال کو پسند کرتا ہوں، میں حسن ہوں، حسن عدل ہوں، حسن ابد ہوں، میں حسین ہوں۔ ذرا شوق اور محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ، ذرا محبت اور عشق کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اس چاند کی، ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اس لیے محبت عشق اور ذوق کے ساتھ سنو حدیث پاک، حدیث قدسی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، فرمایا میں جمیل ہوں، جمال کو پسند کرتا ہوں، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ جب اس نے دعویٰ کیا نا حسن ہونے کا، حسین ہونے کا، جمیل ہونے کا، عاشق مجل اٹھے، عاشقوں کی موجیں لگ گئیں۔ انہوں نے کہا اگر حسین ہے تو پھر سامنے آ، اگر حسین ہے تو پھر سامنے آ، پھر جلوہ دکھا، پھر چھپ کے نہ رہ، پردہ ہٹا، نقاب اٹھا، جلوہ دکھا، ہمارا عشق بےتاب ہے دیکھنے کے لیے۔ عاشق رقص بسمل کا تماشا کرنا چاہتے ہیں، عاشق اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں، عاشق بےتاب ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسائیں، تیرے قرآن کو سینوں سے لگائیں، بدر میں احد میں تیرے نام پہ گردنیں کٹائیں، کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنائیں۔ عاشق بےتاب ہے، یا تو حسن ہونے کا، حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا تھا، جب دعویٰ کر لیا تو اب دکھا، حسن دکھا، جلوہ دکھا۔ کہا جلوہ نہیں دکھاؤں گا چونکہ تم دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے، خدا ہوں تم بندے ہو، حسن تو میں ہوں، حسین بھی ہوں، جمیل بھی ہوں، مگر میرے حسن کو تم دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے۔ عاشق کہنے لگے تاب لائیں نہ لائیں وہ بعد کی بات ہے، پہلے جلوہ تو دکھا، ہمارا عشق بےتاب ہے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا میں دعویٰ تو کر بیٹھا ہوں لیکن تمہارے سامنے اگر آ جاؤں تو یا میں خدا نہیں، یا تم بندے نہیں، اب کروں کیا؟ یا تو پہلے دعویٰ نہیں کرنا تھا، جب کیا تو اب دکھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا اس طرح کرو، مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے، میں ایک حسین بناتا ہوں، نہیں کھل کے بولو سبحان اللہ، میں ایک حسین بناتا ہوں، ایک جمیل بناتا ہوں، وہ دلیل ہوگی، میں دعویٰ ہوں، دعوے اور دلیل کی مطابقت ہوگی، میری جھلک تمہیں اس میں نظر آئے گی، دکھائی دے گی، بنا کے تمہیں دے دوں گا۔ حسین بنانے لگا ہوں، جمیل بنانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری کائنات کا حسن سمیٹا، ساری کائنات کا حسن سمیٹ کے رب نے پوری کائنات کا حسن سمیٹ کے ایک انسان میں رکھا، سب انسانیت کا حسن سمیٹ کے ایک مومن میں رکھا، سارے مومنوں کا حسن سمیٹ کے پوری کائنات کا حسن سمیٹ کے رب نے نبیوں کی جھولی میں ڈال دیا، سارے نبیوں کا حسن سمیٹ کے رسولوں کی جھولی میں ڈال دیا، اور سارے رسولوں کا حسن، جنت کا حسن، ساری کائنات کا حسن، سب کچھ سمیٹ کر کملی والی آقا کا ایک رخسار بنا دیا۔
حضرات یہ فقط خطابت کی جولانی نہیں، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ رب نے دعویٰ کیا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، میں جمیل ہوں، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ مدینے ہم نے کہا یا اللہ دعویٰ کیا ہے، دلیل تو مدینے سے آواز آئی انا مرات جمال الحق، آؤ آؤ میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ پھر کملی والے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا۔ رب نے کہا ایسا حسین بناتا ہوں، ایسا جمیل بناؤں گا، ایسا حسین بناتا ہوں کہ تم اسے دیکھو گے۔ میں اس طرح بناتا ہوں، اس طرح حسین بناؤں گا کہ اس میں حرکت میری ہوگی، برکت اس کی ہوگی۔ کہا محبوب تجھے ایسا حسینہ بناؤں کہ جب تو بولے تب میں بولوں۔ دیکھو مطابقت، جب تو بولے تب میں بولوں، جب تو پھینکے میں کہوں تو نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا ہے، جب تو بولے تب میں بولوں۔ ایسا بناؤں گا کہ حرکت میری ہوگی، برکت تیری، حرکت تیری ہوگی، برکت میری ہوگی، اشارے تیرے ہوں گے، سہارے میرے ہوں گے، جسم تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، بازو تیرے ہوں گے، قوت میری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی، بصارت میری ہوگی، کان تیرے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، بیان میرا ہوگا، نطق تیرا ہوگا، کلام میرا ہوگا، عادات تیری ہوگی، رضا میری ہوگی، غصہ تیرا ہوگا، جہنم میری ہوگی، امت تیری ہوگی، جنت میری ہوگی۔ حضرات بنانے والے نے ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ جب میرا کملی والا مکے میں آیا، مدینے میں آیا، پھر جس نے میرے نبی کو دیکھا، کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دو، ذوق کے ساتھ کہہ دو، گنبد خضرا کا تصور کر کے کہہ دو۔ ہاں غالباً یہی وجہ تھی کہ جس کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر پڑی، میرے نبی کے حسن کو دیکھا، پھر وہ دیکھتا رہ گیا۔ جس نے دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ نبی پہلے بھی آئے، انبیاء آتے رہے، توحید کا پیغام دیتے رہے، کہتے رہے کہ خدا کو مانو، خدا کی توحید کا اعلان کرتے رہے، کہتے رہے وہ الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلمہ پڑھو، اس کو مانو۔ تاریخ بتاتی ہے، قرآن کہتا ہے، امتیں سوال کرتی رہی نبیوں سے، بتا خدا کدھر ہے، دیکھا۔ نبیوں سے قومیں پوچھتی رہی دیکھا، نبی کہتے نہیں، سن کے کہتے ہیں وہ ہے، مان لو۔ قوم کہتی ہم نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک دیکھیں گے نہیں۔ پہلے دکھا، لیکن چونکہ کملی والا دلیل بن کے آیا تھا، اور کامل دلیل، مکمل دلیل، قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، کفار و مشرکین نے سب نے بڑے اعتراض کیے، مگر کسی نے میرے نبی سے یہ سوال نہیں کیا کہ دکھا خدا کدھر ہے، بتا خدا کدھر ہے۔ کسی نے پوچھا، کسی نے سوال کیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دلیل دعوے کے عین مطابق تھی، دعوے سے ایسی مناسبت تھی، ایسی مطابقت تھی کہ جب انہوں نے دلیل کو دیکھا تو دلیل کو دیکھ کر یہ ہوش ہی نہ رہی۔ میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر کسی کو پوچھنے کی ہوش ہی نہ رہی کہ بتا خدا کدھر ہے، دکھا خدا کدھر ہے۔ اور رب نے کہا دنیا تو نہیں پوچھتی، دنیا تو نہیں پوچھ رہی، لوگ تو نہیں پوچھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پہلی دلیلیں آئی تھیں لوگ ان دلیلوں کو دعویٰ ہی سمجھ بیٹھے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہے تو دلیل، قد جاکم برہان، میں نے تو دلیل بنا کے بھیجا ہے، کہیں لوگ اس کو دعویٰ نہ سمجھ بیٹھے، دعویٰ نہ جان لے، اس لیے اعلان کر دیا، کہا کملی والے قل انما انا بشر مثلکم، کہا محبوب لوگ کہیں تجھے میں نے دلیل بنا کے بھیجا ہے، دعویٰ نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے ذرا اعلان کر دے انہیں